بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شیخ وقاص اکرم شو کے ساتھ آج حاضر. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ درد کیوں نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے کہ جس کے ایک حصے میں ہونے والا درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے. ناظرین، یہ درد اہل فلسطین کا ہے. کشمیر ہی کی طرح یہ وہ زخم ہے کہ بھرنے میں نہیں آتا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے اور گہرا ہوا جاتا ہے. ناظرین، اسرائیل میں سیاسی تبدیلی کیا آئی کہ اہل فلسطین کا ایک اور امتحان شروع ہو گیا ہے. اسرائیلی جنگی جہازوں نے تازہ حملوں میں غزہ کی پٹی پر حماس کے خلاف کارروائی کی ہے، جس سے خطے میں ہونے والی مختصر سی جنگ بندی جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا. نیتن یاہو کے طویل ظالمانہ دور اقتدار کا خاتمہ در حقیقت اہل فلسطین کے لیے ایک اور بدترین آزمائش کا آغاز ہے. یہی وجہ ہے کہ صرف ایک ووٹ کی معمولی اکثریت سے برسر اقتدار آنے والے نفتالی بینٹ نے اقتدار سنبھالنے کے 2 دن بعد ہی غزہ پر فضائی حملوں کا حکم دے دیا. اس حملے کے لیے ایک بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ غزہ کی جانب سے ایسے غبارے چھوڑے گئے تھے جو اسرائیل کی کھڑی فصلوں میں آگ لگانے کا باعث بنتے ہیں. ناظرین، ضروری ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر مسئلہ فلسطین پر ڈال لیں اور اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ قائد اعظم کا اس مسئلے پر کیا موقف تھا. فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے. سن 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا. 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی. 1967 میں بیت المقدس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں اور یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمان تینوں کے نزدیک مقدس ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول یہیں واقع ہے. مسئلہ فلسطین میں اعلان بالفور کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اعلان بالفور برطانوی حکومت کی صہیونی یہودیوں سے ایک خفیہ معاہدے کی توثیق تھی، جس کا تعلق پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے سے تھا. اس اعلان کی علامت برطانوی دفتر خارجہ کے خط کو سمجھا جاتا ہے، جو 2 نومبر 1917 کو سیکرٹری خارجہ آرتھر جیمز بالفور نے صہیونیوں کے نام لکھا تھا. اس خط میں برطانیہ نے صہیونیوں کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ فلسطین کی سرزمین میں ایک یہودی ریاست کے قیام میں بھرپور اور عملی مدد دیں گے. خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس معاہدے کی توثیق برطانوی کابینہ کے ایک خفیہ اجلاس میں 31 اکتوبر 1917 کو ہو چکی ہے. اسی اعلان کے تحت اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. یہ معاہدہ، اعلان اور خط 2 یہودیوں، ہائم وائزمین جو بعد میں اسرائیل کا پہلا صدر بنا، اور ناہوم سوکولو کی کوششوں کا نتیجہ تھا، جو لندن میں صہیونی یہودیوں کا نمائندہ تھا. ان کی خواہش تھی کہ فلسطین کے 10 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکال کر وہاں ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے. یہ اعلان بعد میں نہ صرف ترکی کے ساتھ ایک معاہدے کا حصہ بھی بنا، جبکہ ترکی جنگ عظیم اول ہار گیا تھا، بلکہ اس کو خفیہ طور پر وائزمین نے کچھ عربوں سے بھی منوایا، جو اس زمانے میں اقتدار کی شدید ہوس میں مبتلا تھے اور اس کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سمیت کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. ناظرین، اب میں آپ کو برطانوی فارن آفس کا 2 نومبر سن 1917 کا ایک خط پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو بالفور نے لکھا تھا لارڈ روتھشائلڈ کو. وہ کیا تھا میں پہلے انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر بھائیوں کی آسانی کے لیے میں اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں گا. تو وہ لکھتے ہیں: ڈیئر لارڈ روتھشائلڈ، آئی ہیو مچ پلیزر ان کنویئنگ ٹو یو آن بہاف آف ہز میجسٹیز گورنمنٹ the following declaration of sympathy with the Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the cabinet. His Majesty's government views with the favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely, Arthur James Balfour.
ناظرین، اب میں اس خط کا ترجمہ سنائی دیتا ہوں. یعنی بالفور لکھتا ہے دفتر خارجہ، برطانوی دفتر خارجہ سے، نومبر 2 سن 1917 میں. محترم روتھشیلڈ، مجھے شاہ برطانیہ کی طرف سے آپ کو بتاتے ہوئے از حد خوشی ہو رہی ہے کہ درج ذیل اعلان صہیونی یہودیوں کی امیدوں کے ساتھ ہماری ہمدردی کا اظہار ہے، اور اس کی توثیق ہماری کیبنٹ بھی کر چکی ہے. شاہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حامی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن صلاحیت کو بروئے کار لائے گی. مگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ فلسطین کی موجودہ غیر یہودی آبادی، یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے شہری و مذہبی حقوق یا دوسرے ممالک میں یہودیوں کی سیاسی حیثیت کو نقصان نہ پہنچے. میں بہت ممنون ہوں گا اگر اس اعلان کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں بھی لایا جائے تو بہتر ہوگا. آپ کا مخلص آرتھر جیمز بالفور. ناظرین، تحریک پاکستان اور اسرائیل کے قیام ایک ہی دور سے تعلق رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جماعت کے محدود وسائل اور بین الاقوامی سیاست میں مخالف حالات کے باوجود ممکنہ طور پر فلسطین کی حمایت کے لیے بھرپور کوشش کی. مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے اسے ایک اہم ایشو کے طور پر مسلم لیگ کے ہر سالانہ اجلاس کے تقریباً ہر ایجنڈے پر موجود رکھا. بعد میں قیام پاکستان کے بعد بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اقوام متحدہ اسرائیل کے قیام کے لیے ووٹ نہ دے. اس کوشش میں ایک مضبوط سفارتی لابی بنانے کی بھی کوشش کی گئی تھی. قائد اعظم نے پہلی مرتبہ یوم فلسطین منانے کا اعلان اس وقت کیا تھا جب سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی. یاد رکھیے گا اس بات کو. آج کل کچھ لوگ قائد اعظم کی بات کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. قائد اعظم نے لندن میں فلسطینی مسئلے کے لیے بلائی گئی ایک گول میز کانفرنس میں چودھری خلیق الزمان کی قیادت میں ایک وفد بھی بھیجا تھا. فلسطین کی تقسیم پر قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس کا نتیجہ بدترین تباہی کی صورت میں نکلے گا اور اتھارٹی کی عربوں سے ایسی جنگ شروع ہوگی جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا. تمام مسلمان اس منصوبے کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور پاکستان کے پاس عربوں کی حمایت کے علاوہ اور کوئی چارہ ہوگا ہی نہیں. بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم کا کہا 100% درست تھا. بعد پاکستان کی فلسطین پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تاہم وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے نہر سویز پر عرب اسرائیل جنگ کے دوران عرب ممالک کو صفروں کا مجموعہ صفر کہہ کر ناراض کر دیا. ایسے گل تو انہوں نے ٹھیک کی تھی. ہمارے خیال میں انہوں نے ایسا کوئی غلط چیز نہیں کہی تھی. پاکستان کی اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے. ایک اسرائیلی ریسرچر موشے یگر اسرائیل کی خفیہ دستاویزات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ سن 1943 سے لے کر سن 1949 کے دوران اسرائیل کے قیام کے لیے جاری خانہ جنگی جو تھی، اس کے دوران واشنگٹن میں اسرائیلی سفارتی مشن کو یہ اطلاع ملی تھی کہ پاکستان عربوں کو فوجی مدد بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ پاکستان عربوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ایک بٹالین فوج بھی بھیج رہا ہے. پاکستان نے چیکو سلواکیہ میں عربوں کو سپلائی کرنے کے لیے 2.5 لاکھ رائفلیں بھی خریدی ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان نے مصر کی فضائیہ کے لیے 3 طیارے بھی خریدے ہیں. سن 1972 میں بھٹو پاکستان کے صدر بنے تو انہوں نے فلسطینی کاز کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم اور فعال حصہ بنایا تھا. سن 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران پاکستان نے عربوں کا کھل کے ساتھ دیا تھا اور غیر اعلانیہ فوجی امداد بھی دی تھی. اسی جنگ میں عربوں نے تیل کو ہتھیار کے طور پہ پہلی مرتبہ استعمال کیا تھا. سن 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تھی جس میں فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور ان کی تنظیم آزادی فلسطین کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا. یاسر عرفات کو ان کی تحریک کو پہلی مرتبہ یہ سفارتی کامیابی حاصل ہوئی. بعد میں انہوں نے اقوام متحدہ میں مبصر کی نشست حاصل کی. فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف اور اہل پاکستان کے جذبات اس قدر واضح ہے کہ حکمران کو اس میں چاہ کر بھی تبدیلی کی ہمت نہیں ہوئی آج تک. پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف نے اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے کے خیال سے چھیڑ خانی کی تھی
لیکن ملک کے اندرونی نظام اور عوامی رائے عامہ میں حمایت کی وجہ سے پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کے برخلاف جنرل مشرف کے زمانے میں وچ از 2006 حماس کے وزیر خارجہ محمود ظہر کو پاکستان میں مہمان کے طور پہ بلایا گیا تھا، اور حکومت نے غزہ میں قائم ہونے والی حماس کی نئی حکومت کو $30 لاکھ بھی دی تھی۔ جنرل مشرف ہی کے دور میں اسلام آباد میں فلسطینی سفارت خانے کی تعمیر میں پاکستان نے مالی امداد بھی دی تھی۔ جنرل مشرف کے بعد جو 3 حکومتیں بنی، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں، انہوں نے فلسطینیوں سے سیاسی سفارتی سطح پر ایک ہی انداز میں ماضی کی حکومتوں کی روایات کے مطابق تسلسل کے ساتھ ان کی مدد کی، کیونکہ فلسطینی معاملہ ایسا ہے جس پر حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں میں اتفاق رائے ہے۔ موجودہ حکومت نے غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے، جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا مناسب اقدام ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کے بعد اب فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں، بڑا ضروری ہے۔ ناظرین، اسرائیل میں اقتدار کی تبدیلی اصل میں اسرائیل میں صہیونیت کی مقبولیت کی علامت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آگے کو بات کریں، ضروری ہے کہ آپ کے سامنے چند الفاظ میں صہیونیت کی تعریف ذرا پیش کر دی جائے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر صہیونی یہودی ہوتا ہے، جبکہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ صہیونیت دراصل سخت گیر نظریات رکھنے والے یہودیوں پر مشتمل ایک قومی تحریک ہے، جو نہ صرف فلسطین پر یہودیوں کے حق کی دعوے دار ہیں، بلکہ عملاً اس خطے میں یہودی اقتدار کے استحکام کے لیے سرگرم ہے۔ صہیونی اس سرزمین کو ارض موعود یعنی پرومس لینڈ کہتے ہیں۔ آپ کبھی اسرائیل کے جھنڈے پر غور کریں، اس جھنڈے پر 2 نیلی لکیریں ہیں جن کے درمیان ستارہ داؤدی ہے، اسٹار آف ڈیوڈ۔ ناظرین، یہ لکیریں دریائے نیل اور دریائے فرات اور ان کے درمیان ستارہ داؤدی یہودی اقتدار کی علامت ہے۔ صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی حقیقی سرحدیں دریائے نیل اور فرات کے درمیان کی سرزمین پر مشتمل ہے۔ اسرائیل ان دونوں دریاؤں کے درمیان کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اب دل تھام کر سنیں کہ ان 2 دریاؤں کے درمیان مدینہ منورہ بھی واقع ہے۔ صہیونی اس پاک سرزمین پر بھی قبضے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ صہیونی قوتوں کا یہ دعویٰ حقیقت میں ایک عرب مسلمانوں کی غیرت ایمان کا امتحان ہے۔ دیکھ لیں، صہیونیوں کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس علاقے پر ان کی حکمرانی تھی، لہٰذا انہیں یہ علاقہ واپس ملنا چاہیے۔ ناظرین، یہودیوں کے اس دعوے کے جواب میں علامہ اقبال نے بالکل درست کہا تھا کہ ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، کیوں حق نہیں ہسپانیہ پہ اہل عرب کا۔ ناظرین، ضروری ہے کہ آپ کے سامنے نئے اسرائیلی وزیر اعظم کا تعارف پیش کر دیا جائے، جو ایک سخت گیر صہیونی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہ تعارف اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جان سکیں اسرائیل اور اسرائیلیوں کی اصل سوچ کیا ہے، اور ہمارے بے حس و بے بس اور غیرت سے عاری حکمران اس حقیقت سے کیوں نظریں چرا رہے ہیں۔ جون 13 سن 2012 کو اسرائیل کے 13ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھانے والا نفتالی بینٹ 1972 میں اسرائیل کے شہر حیفا میں پیدا ہوا۔ نفتالی نے اپنے کیریئر کا آغاز اسرائیل ڈیفنس فورسز کی اسپیشل یونٹ سے شروع کیا، اور وہ اس کا حصہ رہ چکا ہے، اور اس دوران مختلف کارروائیوں میں نہتے فلسطینیوں کی جانیں لیتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف نفتالی خود کر چکا ہے۔ نفتالی نے 2013 میں میں اسرائیل کے نام سے ایک موومنٹ کا آغاز کیا۔ یہ شدت پسند صہیونیوں پر مشتمل تحریک ہے، جس کا مقصد صرف فلسطینیوں ہی کی نہیں بلکہ کل عالم عرب کے خلاف بھی ہے۔ مائے اسرائیل نفتالی موومنٹ کا شریک بانی ہے۔ اس موومنٹ کا مقصد یہودیوں میں صہیونیت کا فروغ تھا۔ سن 2012 میں نفتالی دی جوئش ہوم پارٹی کا صدر منتخب ہوا۔ اس پارٹی نے 120 میں سے 12 سیٹیں حاصل کی، اور نیتنیاہو کی حکومت کا حصہ بنی، ان سے اتحاد قائم کیا، الائنس میں چلے گئے۔ نفتالی 2006 سے 2008 کے دوران بنجامن نیتنیاہو کے چیف آف سٹاف کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکا ہے۔ نفتالی سن 2013 سے 2020 کے دوران نیتنیاہو کی حکومت میں ڈائسپورا افیئرز اور تعلیم کے علاوہ وزارت دفاع کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکا ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں نفتالی ایک سیاسی اتحاد کے تحت
برسر اقتدار آیا، اور یہ جو فارمولا تھا وہ روٹیشن گورنمنٹ کا تھا جس کے تحت وہ برسر اقتدار آیا۔ وہ اگست سن 2023 تک وزیر اعظم رہے گا۔ اس کے بعد یہ عہدہ ان کی ایک اتحادی جماعت کے سربراہ کو یاسر لیپڈ کو منتقل ہو جائے گا، جو جون 2025 تک وزیر اعظم رہے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ نفتالی کی شہرت ایک شدت پسند صہیونی کی ہے، جو خود کو نیتن یاہو سے بڑھ کر دائیں بازو کا حامی بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے۔ اس کا اظہار اس نے کئی موقعوں پر کیا۔ سن 2013 میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے جواب میں نفتالی نے کہا کہ فلسطینی دہشت گردوں کو گولی مار دی جانی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت سارے عربوں کو مار ڈالا ہے اور اس میں قطعی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نفتالی بینٹ کے ان الفاظ کی دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر مذمت کی گئی، مگر بات صرف مذمت تک ہی رہی اور اسرائیلی فلسطینی مسلمانوں کو مارتے رہے اور مسلم حکمران غیرت سے عاری صرف تماشا دیکھتے رہے اور دیکھتے رہیں گے۔ دنیا میں اس وقت 56 مسلم ممالک موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ان کی کوئی یکجا آواز نہیں ہے، کوئی غیرت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر ملک اپنے اپنے مفاد کا سوچ رہا ہے۔ اجتماعی مفاد کی مسلم امہ کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہر حکمران اپنے اقتدار کا سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے مغرب کی سامراجی طاقتوں کا اعلی کار بن کے حکومت کر سکتا ہے۔ فلسطین کے حالیہ واقعات نے ان حکمرانوں کو مزید بے نقاب کر دیا ہے، ننگا کر دیا ہے۔ خاص طور پر عرب ملکوں کے حکمران بے حسی کی حد پار کر گئے ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیل اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ وہ عرب ہیں، اور جو اسرائیلی صہیونی سوچ رکھتے ہیں ان کے نزدیک عربوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ وہ ان عربوں کو اجتماعی طور پر شکست دے چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسرائیل سے شکست کھانے کے بعد عرب ممالک متحد ہو کر یہ سوچتے کہ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم نے اسرائیلیوں سے کیوں شکست کھائی، اور وہ اپنی کمزوریاں دور کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے مغرب سے تعلقات بنانے پہ زور رکھا۔ اس صورتحال پر معروف شاعر رحمان کیانی اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کر گئے ہیں: لعنت خدا کی گردش لیل و نہار پر، آپس کی رنجشوں پہ دلوں کے غبار پر، نسل وطن زبان کے اس خلفشار پر، اے ملت و وحید تیرے انتشار پر، یہ دن دکھا دیا ہمیں چرخ قبود نے، اقصی میں آ کے آگ لگا دی یہود نے۔ اسرائیل کے صہیونی منصوبے کے خلاف اگر کسی نے آواز بلند کی ہے تو وہ اسلامی نظریاتی تنظیمیں ہیں، جن میں مصر کی اخوان ہے، فلسطین میں حماس ہے۔ اخوان پر اپنی افواج سے کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اس میں بھی اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے، اور غزہ میں حماس کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل خود فوجی قوت استعمال کر رہا ہے۔ خیر، اب واپس نفتالی کی طرف آتے ہیں۔ اکتوبر سن 2016 میں نفتالی بینٹ نے کہا، سرزمین نے اسرائیل کے معاملے پر ہمیں بین الاقوامی اداروں کو فیصلہ سنانے سے روکنا ہوگا۔ ہمیں اپنے خواب کی تعبیر کی کوشش جدوجہد کرنا ہوگی، اور خواب یہ ہے کہ یہودیہ اور سامریہ خود مختار ریاست کا حصہ ہوں گے۔ ہر آنے والا دن یہودیوں کی پیش قدمی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ امت پر مسلط بے حس حکمران ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے مرے جا رہے ہیں، مختلف آرٹیکل لکھوا رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل سے تعلق بحال کرنے والے ممالک میں جو سلسلہ مصر سے شروع ہوا تھا وہ عمان اور مراکش تک دراز ہو چکا ہے۔ ایک کے بعد ایک عرب ملک اسرائیل کی گود میں بیٹھ رہا ہے۔ اگر مسئلہ فلسطین حل نہ ہوا تو یہ خطہ یوں ہی سلگتا رہے گا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل فلسطین کو ان کا حق دیا جائے اور ان کی ریاست کو بین الاقوامی تحفظ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا جائے۔ مگر یہاں مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ وہ یوں کہ اسرائیل کا نیا وزیر اعظم نفتالی کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے لیے خودکشی ہوگی۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو حکمرانی کی اجازت دینے سے اسرائیل کے سر پر نہ ختم ہونے والی جنگ مسلط ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اسرائیلی سیاست بھارت کی سیاست کی طرح مسلمانوں سے نفرت پر مبنی ہے، اس کی بنیاد ان کی نفرت پر ہے۔ اسرائیل کسی طور پر فلسطینیوں کو رعایت دینا نہیں چاہتا۔ ایسے میں اس کا حل جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اہل فلسطین، اہل کشمیر اور دنیا بھر میں موجود بے گھر بے در مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔